بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان علوی۔ آج کی اس ویڈیو میں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے بارے میں چند ایک باتیں ڈسکس ہوں گی۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح ختم ہوتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ روزے بھی ختم ہو گئے، حالانکہ روزوں کی فرضیت ختم ہوئی ہے کہ ایک مہینے کے لیے جو رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن جو نفلی روزے ہیں اس کی شریعت کے اندر کافی ترغیب ہے اور رکھنے پر ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا، ایک بھی روزہ نہیں رکھتا، تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن احادیث کے اندر کہ اس کے بڑے فضائل اور اس کے بڑی ثواب اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو ایسے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کو آپ لگاتار بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی شوال کے مہینے میں آپ 2 کر کے ہر ہفتے یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت اور آسانی ہو، یعنی رکھنے شوال کے مہینے میں اکٹھے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں عید کے دن کے علاوہ، اور اگر اکٹھے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ ہر ہفتے 2 کر کے بھی ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس حالت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو اس لیے بھی آپ علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور بڑا ہی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مہینے کے 3 روزے آپ علیہ السلام رکھا کرتے تھے جب بالکل 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا، 13، 14 اور 15 ایام 20 کہتے ہیں، تو اس میں پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک روزہ جیسے آتا ہے نا شریعت میں کہ ایک نیکی کرو گے اس کا بدلہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو ایک روزے کے بدلے 10 دن کے روزے رکھنے کا ثواب۔ مہینے میں 3 دن روزے رکھے تو پورا مہینہ، اور ہر مہینے 3 دن رکھے گا تو پورا سال اسے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور پیر اور جمعرات تو کوئی لازمی بھی نہیں ہے، اگر کسی شخص کو ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی رکھ سکتا ہے، تو جیسے آسانی ہو۔ کیونکہ اچھا، اس کے علاوہ اگر ایک شخص نوافل روزے جتنے بھی ہیں وہ گرمی میں نہیں رکھ سکتا، مثلا فرائض روزے کی قضا دینی ہے یا ویسے کوئی نفلی روزے رکھنے کا اسے کوئی شوق ہے، تو اس میں اس سردی کے اندر بھی رکھ سکتا ہے جیسے سہولت ہو۔ تو جیسے فرائض کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ نوافل میں اس کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے جیسے فرائض نمازوں میں کمی رہے گی تو آخرت میں نوافل کے ذریعے سے اس کی کمی پوری کی جائے گی۔ ایسی اگر ہمارے فرائض جو روزے ہیں رمضان کی اس میں کمی رہ جاتی ہے تو ہمارے جو نفلی روزے ہوں گے تو اس کی ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جب ہم جیسے ایک لمبا سفر کرتے ہیں تو سپیئر پارٹس جو ضروری ہوتے ہیں، کوئی اسٹپنی رکھتے ہیں، ٹائر رکھتے ہیں، اور جو بھی ضروری سپیئر پارٹس رکھتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی ٹائر پھٹ گیا، کوئی پنکچر ہو گیا تو مسئلہ نہ بنے۔ تو ایسی آخرت کا بھی ایک سفر شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس یہ ایکسٹرا نوافل کی صورت میں نمازیں، نوافل کی صورت میں نفلی روزے ہوں گے تو یہ ہمارے آخرت کے اندر ایز اے سپیئر پارٹ کام آ سکتے ہیں۔ تو اس کی شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں بڑی ہی اس کی فضیلت ہے۔ تو اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں، اور آپ کو اس طرح کی اور بھی بہترین ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔